اردو زبان و ادب اور نوابوں کے درباری جھولوں میں لوریاں سنتی ہوئی، صوفیوں اور مبلغوں کے بوریوں پر کھیلتی ہوئی، دہلی کی داخلیت سے کرب و اضطراب اور فرحت و انبساط کی متضاد کیفیات سے سرشار ہوتی ہوئی، لکھنؤ میں زیور خارجیت سے سنورتی ہوئی، سرزمین پنجاب کے جذب و شوق سے مسحور ہوتی ہوئی، رامپور کی رعنائیوں سے معمور ہوتی ہوئی، مے خانوں سے کیف و سرور کی مستیاں سمیٹتی ہوئی، صحن مسجد و مدرسے میں اپنے دامن کو تقدس و پاکیزگی سے معمور کرتی ہوئی آج دنیا کی مقبول ترین زبان بن گئی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اردو بولنے والے، لکھنے والے، سمجھنے والے پائے جاتے ہیں۔ اردو زبان کی تشکیل، نشو و نما، فروغ و ارتقاء میں مدارس و مکاتب کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اردو کے صرفی و نحوی قواعد، فصاحت و بلاغت کے اصول مدارس ہی کی دین ہیں۔ بقول پروفیسر ملک زادہ منظور، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری زبان کے ناقدین ان پھولوں کو تو دیکھ لیتے ہیں جو صحن مے خانہ میں کھلتے ہیں، مگر ان کی نگاہیں ان تاریخ ساز ادیبوں اور دانشوروں کو نظر انداز کر جاتی ہیں جن کی دانشوری مسجد میں پروان چڑھی اور انہوں نے تصنیف و تالیف کے دریا بہا دیے، انہوں نے انسانیت کی کردار سازی کی۔ مقدمہ پیاری اردو سے ماخوذ۔ خواجہ گیسو دراز کی کتاب دستور عشاق کو پہلی نثری کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ قرآن، شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان اردو نثر کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ سر سید احمد خاں، علامہ شبلی، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، مولانا سید سلیمان ندوی، مظہر الدین شیرکوٹی، علامہ تاجور نجیب آبادی، حفیظ جالندھری، ماہر القادری، عبد الماجد دریابادی، مناظر احسن گیلانی تمام اصحاب قلم مدرسوں سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ادبی پہلوؤں کو وسعت بھی بخشی اور اردو کی لفاظیت و تراکیب میں گراں قدر اضافہ بھی کیا ہے۔ ترقی پسند اور جدید ادب کے بہت سے معماروں کا تعلق بھی مدرسے سے رہا ہے، جن میں زمانہ قریب کے نمایاں نام مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، جون ایلیا، فضا ابن فیضی، رئیس جعفری، فتح نیاز پوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ بہت سے فارغین مدرسہ آج بھی افریقی و خلیجی اور یورپی ممالک میں اردو کی ترویج کی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اور ان کے نظام و نصاب کے مطابق چلنے والے ہزاروں تعلیمی اداروں نے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں قابل قدر حصہ لیا ہے۔ دینی مدارس میں ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے، اس لیے ہر طالب علم کے لیے اردو زبان کا سیکھنا، لکھنا، پڑھنا ازحد ضروری ہوتا ہے، اور ان لاکھوں طلبہ اردو کو زندہ و تابندہ زبان بنائے ہوئے ہیں۔ اسلامی مدارس میں تدریس کا ذریعہ بھی اردو زبان ہے اور ترسیل کا ذریعہ بھی۔ بعض مدارس میں اردو ادب باقاعدہ نصاب تعلیم کا لازمی جز ہے اور وہاں طلباء کی ادبی و تہذیبی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مدارس کی وجہ سے آسام، بنگال، اڑیسہ، کرناٹک کے دینی طلباء بھی اردو خوب بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں۔ مدارس کے فارغین صرف ایشیا و افریقہ ہی میں نہیں بلکہ امریکہ و یورپ میں بھی اردو کے چراغ کی لو فروزاں کیے ہوئے ہیں۔ علماء نے اردو زبان کو نہ صرف ذریعہ تدریس بنایا بلکہ اس کو سیکھنے اور سکھانے کو دینی فریضہ قرار دیا، کیونکہ دینی علوم و ثقافت کا ایک بڑا حصہ اردو میں موجود ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ تحریر آج بھی محفوظ ہے: اردو کی خدمت ہر مسلمان پر حسب استطاعت فرض ہے۔ رسالہ النور، رمضان 1340 ہجری۔ روزانہ ہزاروں جگہ علماء کے مواعظ و خطبات کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ان مواعظ کی زبان بھی اردو ہوتی ہے۔ اس طرح عوام اردو زبان سے جڑی ہوئی ہے۔ مدرسے سے وابستگان کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے تالیف و تصنیف کے ذریعے اردو کو ہمیشہ زندہ زبان کی حیثیت سے آگے بڑھایا۔ اپنے اپنے دور میں علماء نے عصری اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے اردو زبان کو نئی جہتیں عطا کیں۔ زیادہ تر کتابیں اگرچہ مذہبی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہیں، مگر ان میں نئی تراکیب اور نئے در و بست بھی نظر آتے ہیں۔ مثالوں، محاوروں، کہاوتوں اور قصوں کے ذریعے اردو کو مالا مال کیا گیا ہے۔ مدارس سے نکلنے والے اردو رسالے اور میگزین بھی اردو کے تحفظ و بقا
اور فروغ میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ادبی رسالے جنہیں اردو کا خادم تصور کیا جاتا ہے، ان کی تعداد اشاعت سینکڑوں یا زیادہ سے زیادہ 1,500 تک ہوتی ہے، جبکہ مدارس سے نکلنے والی رسالوں کی تعداد اشاعت کئی ہزار تک ہوتی ہے۔ مدارس میں طلباء کی انجمنیں قائم ہیں، جہاں طلباء اردو زبان میں تحریر و تقریر کی مشق کرتے ہیں۔ ان کے مقابلاتی پروگرام ہوتے ہیں۔ طلباء ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ شگفتہ اور شستہ زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اردو کی صیانت و حفاظت کا ایک اہم کام انجام پا رہا ہے۔ ان انجمنوں کے اپنے وال میگزین بھی ہوتے ہیں، جن میں طلباء اپنے مضامین شائع کراتے ہیں۔ کسی زبان کی بقا اس کے رسم الخط پر منحصر ہوتی ہے۔ مدارس میں طلباء کو عموماً اردو خوش خطی سکھائی جاتی رہی ہے۔ خوش خطی کی روایت اب تک چلی آ رہی ہے۔ تمام اخبارات اور رسائل کو کاتب مدارس ہی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے اور کتابت کا دور ختم ہو رہا ہے، مگر آپ کو اردو کمپوزنگ کے لیے عموماً مدارس کے طلباء ہی ملیں گے۔ اگر آپ کالجز اور یونیورسٹیوں کے قیام کی کوششوں کا جائزہ لیں تو ان میں مدارس کے فیض یافتہ حضرات کا سراغ ملے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی نشو و نما بھی صحن مدرسہ ہی میں ہوئی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے قیام کی ضرورت و منصوبے کو دارالعلوم دیوبند کے مائع ناز سپوت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا۔ کابل میں پہلی یونیورسٹی مولانا عبید اللہ سندھی کی کوششوں سے قائم ہوئی تھی۔ جامعہ ازہر مصر اور مدینہ یونیورسٹی کا قیام بھی علماء کا مرہون منت ہے۔ مدارس سے فارغ علماء نے مختلف اکیڈمیاں اور تصنیفی ادارے قائم کیے۔ ندوۃ المصنفین دہلی، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ دنیا کے نامور ادارے ہیں، جن کی تاریخی و ادبی اور تحقیقی کتابیں صنعت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان اداروں کی کتابیں اردو زبان میں شائع ہوتی ہیں۔ ملک بھر میں ہزاروں کتب خانے ہیں، جہاں زیادہ تر کتابوں کی زبان اردو ہے۔ صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی تصانیف کی تعداد 1,000 سے زائد ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا مودودی کی کتابوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ مذکورہ بالا چند نکات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو کے فروغ و ارتقاء اور اس کے دوام و تسلسل میں مدارس دینیہ کا ناقابل فراموش رول رہا ہے، اور یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جب تک مدارس قائم و دائم ہیں، اردو زبان بھی زندہ و سلامت ہے۔